خبر نشته وکیلان لیکي اب ہم اندر جا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے منع کیا ہوا ہے کہ اجازت کے بغیر کوئی آئے گا نہیں. دنیا میں ایسے ہوتا نہیں ہے. انصاف جہاں سے ملتا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے کھلا ہوتا ہے. اگر یہاں سے انصاف نہ ملے تو پھر لوگ کہاں جائیں؟ پھر لیجسلیچر کے لیے تو کوئی بھی جگہ جو ہے بند نہیں ہوتی. اینی ہاؤ ایک قانون بنایا ہوا ہے, ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے, تو ہمیں ان کو نام دیا ہے کہ ہم رجسٹرار اور سیکریٹری سے ملیں اور ان کے سامنے جو ہے اپنا مدعا رکھے تاکہ ہمیں تاریخیں مل جائیں. اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے جی, آ جائیں اناؤنسمنٹ کر دو. انشاءاللہ اڈیالہ کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. پارلیمنٹیرینز تو اڈیالہ روانگی ہے. مینا فری صاحب اڈیالہ روانگی ہو رہی ہے ابھی انشاءاللہ تعالی اڈیالہ کی طرف, لیکن آگے پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے. جہاں پہ ہوں گے وہیں پہ بیٹھ جائیں گے, ادھر ہی بیٹھ جائیں گے. اور کیا کوئی سننے میں آ رہا ہے کوئی بیگ ویگ لے کر آئے ہیں, لمبا دھرنا بھی دے سکتے ہیں 2-3 دن کا؟ وہ تو قیادت کا فیصلہ ہے, جو بھی ہوتا ہے ہم حاضر ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہماری آج کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب سے ان کے بہلوں کا ملاقات ہو جائے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائے گی. امید ہے انشاءاللہ تعالی, امید ہے انشاءاللہ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آئے تھے. ہم چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے چلے گئے. چیف جسٹس صاحب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ججز کی تقرریوں کے سلسلے میں میٹنگ میں تھے. ہم نے اپنا میسج ان کو ریکارڈ کروایا ہے کہ خان صاحب کے کیسز جو جنوری سے پینڈنگ ہے آج تک وہ فکس نہیں ہو سکے, اس میں ہماری درخواست ہے. ہم نے کنٹمپٹ پٹیشنیں بھی گزروائی ہے. خان صاحب کی لاسٹ ملاقات 4 نومبر کو ہوئی ہے. اس کے بعد آج تک نہ بہنوں سے ملاقات ہوئی ہے, نہ وکیلوں سے ملاقات ہوئی ہے, نہ ہی ایون ان کے اپنے بچوں سے فون پہ بات ہوئی ہے. آج سارے پارلیمنٹیرین احتجاج کے طور پر یہاں آئے ہیں کہ ہم یہ آواز اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے, غیر انسانی سلوک ہے, غیر آئینی غیر قانونی سلوک ہے. یہ رولز میں لکھا ہے کہ ان کا حق ہے کہ اپنے وکلاء اور فیملی ممبر سے ملے. یہ صوفی میں طے ہو گیا تھا کہ یہ ملاقاتیں ہوگی. یہ عدالت نے اکتوبر 2023 میں آرڈر کیا تھا, اس سے چلا آ رہا تھا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے آرڈر کر لیے کہ یہ ملاقاتیں ہوگی. یہ کنسنٹ سے طے ہوا تھا کہ خان صاحب کو کبھی ایکسس ڈینائی نہیں کیا جائے گا. خان صاحب کو آئسولیٹ کرنا پاکستان کے 70% عوام کو آئسولیٹ کرنا ہے. میری سب سے درخواست ہے, جو لوگ اقتدار رکھتے ہیں, جو لوگ طاقت رکھتے ہیں, کہ لوگوں کے راستے بند نہ کرے, راستہ نکالے. لوگوں کے لیے دفعہ 144 نہ لگائیں. سارے ایسی قانون آگے سٹیپ لے لے جس سے یہ تناؤ ختم ہو جائے, جس سے ملاقات ہو جائے, جس سے وزیر اعلیٰ اپنے کابینہ بنانے کے لیے اور اپنی پالیسی بنانے کے لیے خان صاحب سے ملاقات کرے. یہ ہم سب کا ایک مطالبہ ہے اور ہم یہ مطالبہ بارہا کریں گے جب تک خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہماری نہیں ہوتی. ہمیں امید ہے چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ غور کریں گے. ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے التماس ہے, ہم نے ان کے پاس بھی ہیومن رائٹس پٹیشنیں فائل کی تھیں کہ ایسے سلوک کرنا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, یہ آپ اس پہ ایکشن لیں. آج تک اس پہ نہیں ہوا. آج اسمبلی میں ہم نے عرض کیا کہ آج جو آپ پھر بھی ہیومن رائٹس کا ایشو اٹھا رہے ہیں تو علامہ صاحب نے پھر بھی اس میں کیٹیگریکلی کہا ہے کہ یہ آپ جو وائلیشن کر رہے ہیں پہلے اس کا بھی غور کرے. میں سمجھتا ہوں اب وقت ہے کہ ریئلائز کرے کہ اس طریقے سے یہ ملک 5 سال نہیں چل سکتا. مہربانی کرے, اب سنس پریویل ہونے چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے ہمارے ساتھ. ان کا بنیادی حق ہے پاکستان کے تمام باقی انسانوں کی طرح کہ ان کے جو قیدیوں کے حقوق ہیں ان کو ملیں, اور پاکستان کے جو ان کی بہنیں ہیں ان کو بھی حقوق ملاقات کرنے کے ملنے چاہیے. اور باقی جو سی ایم کے پی کے ہے جن کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب, ان کو حق ہے ان سے ملے, جا کر ان سے گائیڈ لائن لے, اپنی کابینہ کمپلیٹ کریں اور وہاں پر گورننس کے حوالے سے کام کریں. یہ کیا چکر چل رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ وہ باقاعدہ اس وقت اپوزیشن لیڈر نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر, کوئی نہ سینٹ میں نہ قومی اسمبلی میں. بالکل جیسے ایک دھکے سے چلا رہے ہیں چیزوں کو. ہم سراپا احتجاج ہے, پاکستان تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں. 5300 ارب روپے کا جو ابھی کرپشن سامنے آئی ہے, چھوٹی کرپشن نہیں ہے جس کے نتیجے میں غریب تر ہوئے اور تباہی بربادی پھیلی ہے. ہم سراپا احتجاج ہیں. یہاں کیوں آئے ہیں؟ خان صاحب کے کیسز کب سے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو نہیں سنا جا رہا. جنوری سے ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی, اور پاکستان کے اندر احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جا رہا.
अभी यहाँ हमने आना था, हमने कोई पत्थर मारने थे किसी को, दफा 144 लगा दिया गया कि भाई यहाँ आप नहीं आ सकते। जेल के बाहर जाएंगे, कोई किसी का हाथ में असला नहीं होगा, डंडे तो इनके पास होते हैं, असला तो इनके पास होता है, शेलिंग तो ये लोग करते हैं। आम आदमी तो कभी भी इस तरह के वहाँ पर जो लोग बैठते हैं महज़ब लोग आते हैं, किसी को आज तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहाँ पर भी दफा 144 पाबंदियाँ लगा रहे, कोई बोले नहीं। आप सारे हमारे भाई हो, पीका एक्ट के जरिए आपका गला घोटा गया है, आपकी जुबान पर ताले लगाए गए, हर एक पर जुल्म हो रहा है। कोई भी जजेस ने इस्तीफा दिया 27वीं तरमीम के बाद, बाज़ अमीर लोगों ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए। लिहाजा पाकिस्तान नॉर्मल हालत में नहीं है, हम सरापा एहतजाज है, हमें हुकूक मिलने चाहिए, पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के साथ चलना चाहिए, आईनी सुप्रीमेसी होनी चाहिए। अभी हमारे जो दोस्त थे ये गए थे चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए, बताएंगे वहाँ क्या हुआ। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। रहा करो, रहा करो खान को, रिहा करो, रहा करो, रहा करो खान को, रिहा करो, रहा करो, रहा करो खान को, रिहा करो। तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। खान तेरे जानिसार बेशुमार, बेशुमार। खान तेरे जानिसार बेशुमार, बेशुमार। सबका जिक्र सबका यार, कैदी नंबर 804। सबका जिक्र सबका यार, कैदी नंबर 804। रिहा करो, रिहा करो खान को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो खान को, रिहा करो। इमरान जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। लाला नारे मार, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली। एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। इमरान खान बेकसूर। कौन बचाएगा?